محمد وعلى محمد. آج کے درس کا جو موضوع ہے، قرآن کریم کے اندر جو دعا اور مناجات ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے. موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بابرکت نام کو زبان پر لینے کی ہمیں اجازت عطا کی ہے. اصل وہ کائنات کا خالق ہے، یہ مالک نہیں ہے، مالک کے علاوہ خالق بھی ہے. اور اتنی بڑی کائنات، خدا کی پوری طاقت نہیں ہے، طاقت کا ایک ذرہ ہے. اتنے عظیم پروردگار کا نام زبان پہ لانے کی توفیق اور اجازت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کو زبان پر لانے کی اجازت کے علاوہ دعا مانگنے کی اجازت عطا کی ہے. اصل ورنہ تو ہم غلام ہے، ہم بندہ ہے، وہ آقا ہیں. ویسے تو غلام کی کیا مجال ہے وہ اپنے آقا سے کہے مجھے یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے. اصل ابراہیم ادہم ایک بہت بڑا عارف گزرے ہیں. ایک غلام خرید کے لاتا ہے، گھر میں لانے کے بعد غلام سے پوچھتا ہے، آقا پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سا کھانا پسند ہے؟ تو غلام کہتا ہے مولا آپ آقا ہے، میں غلام ہوں. غلام کی مجال نہیں ہے کہ آقا سے کہے مجھے یہ کھانا پسند ہے، یہ کھانا پسند نہیں ہے. جو آقا دیتا ہے وہی پسند ہے. کون سا لباس پسند ہے، کون سی جگہ پسند، ہر ایک سوال کے جواب میں غلام نے ایک ہی جواب دیا. کہنے لگا آپ آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں. غلام کی مجال نہیں ہے کہ آقا سے کہے مجھے یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے. غلام تو بہت بڑی بات ہے، نوکر کی مجال نہیں ہے کہ کہہ دے میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، یہاں بیٹھوں گا. لیکن وہ پروردگار کتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے خالق ہونے کے علاوہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے. وہ اپنے نام لینے کی بھی ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے اور اپنی پسند کی دعا مانگنے کی اجازت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. یہ دو احسان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا احسان یہ ہے کہ آپ اور ہمیں دعا مانگنے کی فقط اجازت نہیں دی ہے بلکہ دعا مانگنے کو عبادت کا درجہ عطا کیا ہے. اصل یہ نہیں کہا ہے کہ تم صرف دعا مانگ سکتے ہو، بلکہ فرمایا ہے کہ یہ دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے. اصلا حدیث کی روشنی میں عبادت فقط عبادت نہیں ہے بلکہ مخ العبادہ، عبادت کی بنیاد ہے. اصلا مغز ہے. اصل العبادہ، افضل العبادہ، اپنی پسند کی چیزیں مانگنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت کا درجہ ہے. اصلا مانگنے کی فقط اجازت ہوتی تو بھی بڑا احسان تھا. یہاں معاملہ اس سے بھی آگے ہے، مانگنے کی فقط اجازت نہیں ہے، مانگنے کو ایک عبادت کا درجہ دیا ہے. اصلا بلکہ افضل عبادت قرار دیا ہے. اچھا آپ تعجب کریں گے وہ کتنا کریم ہے. وہ نہ فقط ہمارے لیے دعا مانگنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے بلکہ ایک ایسی عبادت قرار دیا ہے جس کی قبولیت کی بھی ضمانت اللہ نے دے دی. نماز بھی تو عبادت ہے، لیکن نماز کے بارے میں تو یہ تو نہیں کہا ہے کہ تم نماز پڑھو میں تمہاری نماز قبول کروں گا. روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ تم روزہ رکھو میں تمہارے روزے کو قبول کروں گا. وہ کتنا کریم ہے پروردگار کہ اپنی پسند کی چیزیں مانگنا عبادت، نہ فقط عبادت بلکہ ایک ایسی عبادت جس کی قبولیت کی ضمانت دی ہے. فرمایا ادعونی، تم دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا.
تو دیکھا اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو صرف دعا کے حوالے سے ہم پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا کریم ہے کہ اپنی پسند کی چیزوں کو مانگنا عبادت، نہ فقط عبادت بلکہ ایسی عبادت جس کی قبولیت کی خدا نے خود ضمانت لی ہے۔ اصلا کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بلکہ اس سے بھی آگے ہیں، کم سے کم میں نے کبھی آیت ایسی نہیں پڑھی یا میں نے نہیں سنی کہ جس میں خدا نے یہ کہا ہو کہ تمہاری نمازیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، یا تمہارا روزہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں صحت دے رہے ہیں، یا تمہاری نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم تمہیں حیات دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی آیت نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ باقی نیکی کے بارے میں ہے، صرف دعا کے بارے میں ہے۔ خدا فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری خدا کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی اصلا، یعنی تمہاری دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے اصلا۔ لولا دعاؤکم قل ما یعبؤ ربی بکم، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے تو تمہارے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہو سکتی تھی، یعنی اللہ تمہارا کیوں خیال رکھتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی اصلا، یہ تمہاری دعائیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارا پروردگار تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، کس کی وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، اس سے بھی تعجب کی بات ہے کہ وہ فقط ہمیں دعا مانگنے کی اجازت، مانگنے کا اجر و ثواب نہیں، کتنا کریم ہے واقعاً پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے کا طریقہ اور انداز بلکہ دعا کے الفاظ بھی خود خدا ہمیں سکھاتا ہے اصلا۔ کون ہوگا ایسا؟ سورہ مبارکہ حمد کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ تو خیر ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی خیریت پوچھتا ہوں، آپ کے گھر والوں کی خیریت پوچھتا ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ تو نماز کے اندر بھی یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ نماز میں جانے کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا ہے مقصد اس سورہ حمد کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، یہ خدا کی طرف سے آرڈر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک دعائیہ جملہ ہے۔ اب بتائیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے کون سے الفاظ پسند ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا وہ الفاظ بنا کے ہمارے لیے پیش کر دیا ہے اصل۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ فرض کر لو کسی بادشاہ کے پاس آپ اور ہم چلے نوکری کے لیے جائیں، کہ جس کے پاس اختیارات ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ آپ درخواست لکھ کے لائیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مطمئن ہو جائیں گے۔ اگر وہ ٹائم دکھا دے، تاریخ بتا دے کہ فلاں دن آ جائے، آپ اور مطمئن ہو جائیں گے۔ درخواست لکھ کے لاؤ بولے اور مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ بتائیے اگر وہ بادشاہ اتنا کریم ہو وہ ہماری طرف سے اپنے نام پر اپنے ہاتھ سے درخواست لکھے ہماری طرف سے، انشاءاللہ آپ متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی ہم جس بادشاہ کے پاس گئے ہیں حاجت لے کے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم درخواست لکھ کے لے آؤ، اس لیے کہ ہم درخواست لکھ کے لائیں گے تو ہو سکتا ہے لقب پسند نہ ہو سکتا ہے الفاظ پسند نہ آ جائے، ہو سکتا ہے لہجہ پسند نہ آئے، کوئی لفظ برا لگ جائے اس کو، یہ سب احتمالات ہے۔ لیکن دعا کے معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، لیکن ہمارا موضوع چونکہ دعا ہے، اللہ اتنا کریم ہے، ہمارا اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ درخواست ہمیں لکھنی چاہیے تھی، اللہ کے نام پہ درخواست ہمیں لکھنی چاہیے تھی، ہمیں درخواست بنانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ہماری طرف سے اپنے دست مبارک سے ہماری طرف سے درخواست لکھی اور ہمارے ہاتھ میں تھمانے کے بعد کہا، سورہ حمد اسی کا نام ہے، کہ سورہ حمد ایک درخواست ہے بندے کی طرف سے جسے اللہ نے لکھی ہے اپنے نام پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، خطاب کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ دعا کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اہمیت دیتا ہے اس دعا کو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے الفاظ کو خود سکھاتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ کے کس طریقے سے دعا مانگنی ہے. اچھا صرف یہ نہیں ہے، ایک تو سورہ حمد ہو گیا. اگر آپ اس جملے کو یاد رکھیں گے تو سورہ حمد کو کی تلاوت کا ایک خاص لطف کا احساس کریں گے آپ. میرے خیال میں آپ یہ سوچ کے سورہ حمد کی تلاوت کریں گے پروردگار، یہ سورہ حمد ہے تو درخواست میری طرف سے، اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک درخواست ہے. اوپر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال الفاظ میں نے نہیں بنایا ہے، خود نے اپنے لیے پسند کیا ہے. رحمان الرحیم کا لقب خدا نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے، رب العالمین کا لقب خود پسند کیا ہے، مالک یوم الدین کا لقب خود اللہ، یہ الفاظ یہ القاب اللہ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے. تو الفاظ بھی ایسے ہیں جو خدا نے خود پسند فرمایا ہے. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین کے اندر بھی کوئی لفظ بندے کا نہیں ہے لیکن بندے کی طرف سے ہے یہ. تو اب بتائیں کہ وہ درخواست جو بادشاہ نے ہماری طرف سے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو، اس درخواست کے رد ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا ہے. کہ یہ سورہ حمد ایک ایسی درخواست ہے پروردگار، اس کے الفاظ بھی تیرے ہیں، ترتیب بھی تیری طرف سے سب کچھ ہے. لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں کام پڑے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ درخواست لے کے میرے پاس آ جاؤ، زوال کے وقت آ جاؤ، غروب کے وقت آ جاؤ، خصوصی ملاقات ہے تو صبح کی اذان سے پہلے یہی درخواست جس کا نام سورہ حمد ہے اسے لے کے میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ. تو ایک ایسی درخواست جو صاحب اختیار نے خود لکھی ہے. تو آپ نے اندازہ فرمایا کہ وہ دعا کے حوالے سے اتنا کریم ہے کہ وہ دعا کے الفاظ بھی ہمیں سکھاتا ہے جو سورہ حمد ہے. اچھا اور ایک دعا بھی ہے جس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ کون سی دعا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ کی بالکل آخری آیت، اس کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ ہے، قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے وہ کسی نبی کی دعا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا تعلیم دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے دعا مانگو. وہ دعا کون سی ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہاں تک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ متوجہ ہو رہے ہیں. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آدم کی دعا اپنی جگہ پر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی جگہ پر، وہ خطا اپنی جگہ پر. وہ دعا کے معاملے میں خدا اتنا کریم ہے کہ کچھ دعائیں خود اللہ نے تعلیم دی ہے کہ تم یہ دعا پڑھو جو مجھے پسند ہے. اصلا اس آیت کی تشریح کرنے سے پہلے میں تھوڑا اور پیچھے جاؤں. خود اسی سورہ بقرہ کے اندر جب حج کی آیتیں آئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ حج کے لیے آنے والوں کی دو قسمیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج پہ آنے کے بعد ہم سے دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں تو دنیا چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے، دولت چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے. تو خدا یہ نہیں فرماتا کہ میں اسے جائیداد نہیں دیتا ہوں. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو دنیا طلب کرتا ہے حج پہ آنے کے بعد اس کے لیے قیامت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس کو قیامت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، دنیا مل جائے گی. پھر فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. کچھ حاجی ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو پہلے والوں کی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کچھ لوگ اتنے بلند ذہن والے ہیں، بلند فکر والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا و آخرت کے دونوں کے مالک سمجھنے والے ہیں. وہ خدا کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، جہنم سے نجات بھی چاہیے. تو خدا فرماتا ہے یہ اچھے گروہ ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا آباد ہو تاکہ اس آباد دنیا کے ذریعے قیامت کو آباد کر سکیں. کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے تو جنت خریدنا آپ کے لیے آسان ہے، اللہ کی رضا کو خریدنا آپ کے لیے آسان ہے. پھر دوبارہ تو اپنے موضوع کی طرف.
سورہ مبارکہ بقرہ ختم ہونے کے بعد ہمیں تعلیم دیتا ہے اللہ کہ تم دعا مانگو. کیا کہہ کر دعا مانگو؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے پروردگار اگر ہم سے نسیان ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارے ساتھ مؤاخذہ نہ کر دے، اصلا ہمیں نہ پکڑ لے. اچھا، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، جو سختیاں جو پریشانیاں گزشتہ امتوں پر آئی ہے وہ پریشانیاں مجھ پر وارد نہ کرے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگار جس چیز کو اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے وہ میرے اوپر نہ ڈالے. اچھا میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، یہ کب پڑھ رہے ہیں آپ؟ پورا سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد. اب سورہ بقرے کے اندر کس کا ذکر آیا ہے؟ کہ سختیوں کا ذکر ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کو شکار کرنے سے منع کیا، اللہ نے کچھ لوگوں کو جو پیاسے تھے نہر پر پانی پینے سے منع کر دیا، اللہ نے گزشتہ امتوں سے سخت امتحان لیا. وہ سارا منظر ذہن میں رکھ کے خدا کہتا ہے کہ اب دعا کرو. گزشتہ امتوں پر کتنی سختیاں آئی ہے اسے پڑھنے کے بعد، اسے احساس کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگو، پروردگار جیسا بوجھ گزشتہ امت نے اٹھایا ہے ایسا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا. اچھا عذاب کے حوالے سے بھی کیا ہے؟ کسی پر آگ کے عذاب آیا، آگ کے ذریعے عذاب کیا گیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زمین کے اندر دفن کر دیا، زندہ دفن کیا گیا، اور کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا گیا. یہ واقعات پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ایسا عذاب جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، ایسا عذاب مجھ پر کبھی وارد نہ کرنا. فیضان محترم، جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر انبیاء کی دعائیں ہیں. قرآن کریم کے اندر انبیاء گزشتہ کی دعائیں اور مناجات سب اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر ایسی دعائیں ہیں جو کسی نبی کی دعا نہیں ہے لیکن ہر مومن کی دعا ہونی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہر مومن کی دعا ہونی چاہیے جو آپ پڑھتے بھی ہیں. اور دوسرا یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آخری آیت جو حضرت موسیٰ کے قصے کو پڑھنے کے بعد، حضرت ابراہیم کے قصے کو پڑھنے کے بعد، خاص طور پر بنی اسرائیل کے قصے کو پڑھنے کے بعد کہ بنی اسرائیل کو کس طرح نعمتیں دی گئی اور وہ نعمتوں کو انہوں نے خود بلا میں تبدیل کر دیا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی نعمتیں دی اور اسی لحاظ سے کتنے امتحانات سے ان کو گزارا. وہ سارا منظر کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ آپ اور ہم سے یہ طلب کرتا ہے، یہ چاہتا ہے اس پورے منظر کو سامنے رکھ کر خدا سے دعا کرے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار اگر ہم سے بھول ہو جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے مؤاخذہ نہ کرے. ولا تحمل علینا اصرا، ہمارے اوپر وہ سخت مسائل، سخت احکام جو زمانے قدیم کے امتوں کے اوپر جو سخت احکام تھے. پیاس لگ رہی ہے، حکم تھا کہ صرف ایک گھونٹ پانی پینا ہے، زیادہ پیو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. اور فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنا، بچوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا. آج جس معاشرے کے ہم رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کیا بھی بچے دنیا کے اندر آیا ہی ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے، ماں باپ کے سامنے بچہ ذبح ہوتے ہوئے، بیٹوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری خواتین. بہت سخت مسائل سے گزرے ہیں گزشتہ لوگ، اور ان تمام منظر کو سامنے رکھنے کے بعد دعا ہے ہی اسی چیز کا نام ہے. دعا کس چیز کا نام ہے؟ کوئی منظر انسان کے سامنے آ جائے، اس منظر سے انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے کہ وہ بندر بنے ہیں، پروردگار مجھے اندر سے اس طرح مسخ نہ کرنا. ان پر عذاب نازل ہوا ہے، مجھ پر ایسا عذاب نازل نہ کرے. تو عزیزان محترم، ایک تو سورہ حمد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، خود خدا نے تیار کر کے دیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ بھی ایک دعا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم نماز کے اندر یا نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا اس پس منظر میں پڑھیں کہ زمانے گزشتے کے لوگوں پر کیا کیا عذاب آیا ہے، کیا کیا سختیاں آئی ہے، کتنی پریشانیاں آئی ہے، اور خدا سے پناہ مانگو پروردگار ایسی مصیبتوں سے، ایسی بلاؤں سے، ایسے امتحانات سے ہمیں جو ہے حفاظت عطا فرما دے. تو یہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دی ہے. تو ایک منظر تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے احسانات کا شمار کیا.
کہ وہ نام لینے کی اجازت عطا فرمائی ہے، دعا مانگنے کی اجازت دی ہے، دعا کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور افضلین عبادت قرار دیا ہے، اور ایسی عبادت قرار دیا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ تم یہ دعا پڑھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو میں صرف ایک نقطے کی طرف دوبارہ میں متوجہ کرنا چاہوں گا، اور مجھ سے پہلے جو تلاوت کر رہے تھے حیدر بھائی، وہ انہی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، میں وہاں سے کچھ استفادہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، لیکن مطلب وہی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر وہ تمام آیتیں پڑھنے کے بعد وہ سختیاں کی تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب بتائیں کہ وہ جو گوسالے کی پرستش کرنے کے بعد جو توبہ کا حکم دیا تھا، کیسی توبہ تھی آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ میں؟ کیسی توبہ تھی؟ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تلوار اٹھا دو، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ توبہ ہے۔ آپ ان مناظر کو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں کہ وَلَا رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، پروردگار اس قسم کی توبہ کی شرط نہ لگانا کہ جس کی میں طاقت نہیں رکھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو قتل کروں۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس قسم کی توبہ تھی۔ کفارہ ایسا کفارہ تھا کہ آج کے زمانے کی طرح روزہ رکھنا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا یا اس سے بھی آسان 60 مسکین کو 1 کلو بلکہ پونے 1 کلو دینا، اتنا آسان کفارہ نہیں تھا۔ ان کے لیے جو توبے کی شرط یہ قرار دی گئی تھی کہ تلوار اٹھاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کی گردن اڑا دو گے، یہ توبہ کی شرط ہے۔ تو خلاصہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر جتنے واقعات کا بیان ہوا ہے، وہ سارے واقعات کا خلاصہ ذہن میں رکھ کر اس سے درس لے کر خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر نازل نہ کرے، اس قسم کا عذاب ہم پر نازل نہ کرے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک جگہ نہیں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے اس قسم کا عذاب تم پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے، گزشتہ لوگوں کا عذاب ان پر، اس امت پر وہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہے کہ بندر بن جائے، مسخ ہو جائے، ایسا عذاب اللہ نازل نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اس قسم کا عذاب اس امت پر وارد نہیں کرے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک خدا سے معافی مانگ رہے ہیں اس وقت تک یہ عذاب لوگوں پہ نہیں آ سکتا۔ استغفار جب تک ہو رہا ہو، رسول جو ہے ہمارے درمیان یا رسول کا نمائندہ موجود ہو، اس وقت تک وہ عذاب جو امت ہائے گزشتہ پر جو عذاب آیا تھا، وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اٹھا۔ اب اسی مطلب کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ جن آیات کی تلاوت ہو رہی تھی اسی جگہ سے، وہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ جناب عمران کا پہلے انتقال ہوا، جناب عمران کا انتقال پہلے ہوا اور ان کی زوجہ حاملہ تھی، اور ان کی زوجہ جو کہ حاملہ تھی اس نے اللہ سے دعا کی پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے یہ تمہارے لیے میں نذر کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، تیرے گھر کی خدمت کرے گی، خدمت کرے گا یہ بچہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا پروردگار مجھے تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں گھر کی خدمت کرنے کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے۔ بہرحال میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ شاید مثال یہاں پر ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، باپ تو تھے نہیں، جناب عمران کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا جناب مریم کی کفالت کے لیے، تربیت کے لیے، نگہداشت کے لیے حضرت زکریا جیسے نبی کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہ المحراب، زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا جو ہے محراب کے اندر داخل ہوا، وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ مریم کے سامنے بہترین قسم کا میوہ رکھا ہوا ہے، رزق رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اس وقت یہ میوہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ ہوتا ہے نا ہر پھل کا کوئی موسم ہوتا ہے، جیسے آج ابھی آم کا موسم ہے لیکن انگور تو نہیں ہے، اسی طریقے سے اور پھل ہر موسم میں ہوتا ہے۔ دیکھا کہ بغیر موسم کے آپ کے پاس پھل موجود ہے، انا لکی ھذا، یہ بغیر موسم کے یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے کہا یہ خدا نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ شاید مثال یہاں پر ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پروردگار جو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، وہ ضعیفی کے باوجود مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ نتیجہ نکالا انہوں نے، منظر ان کے سامنے ہے۔ جیسے سورہ بقرہ پڑھ کے آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، منظر سامنے آنے کے بعد اصل دعا ہے بھی یہی ہے کہ کوئی منظر آپ کے سامنے آ جائے، کوئی صحنہ آپ کے سامنے آ جائے،
کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ کا راستہ کھل جائے. حضرت زکریا اللہ کا نبی ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مریم کے پاس ایسا پھل موجود ہے جس کا موسم نہیں ہے، موسم کے بغیر پھل ان کے پاس موجود ہے، تو حضرت زکریا کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں وہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو ضعیفی کے اندر مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے. وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ. مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دے کر جناب زکریا نے دعا کی، پروردگار رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 30 سے آگے ہیں. ارشاد فرمایا کہ پروردگار مجھے بھی ذریت طیبات عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکہ وهو یصلی فی المحراب. حضرت زکریا نے دعا مانگی، ابھی محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ملائکہ نے بشارت دی، ان اللہ یبشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا. ابھی محراب عبادت کے اندر پس منظر سامنے رکھنے کے بعد دعا کرے تو تاخیر بھی نہیں ہوئی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی اور ملائکہ نے آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ کا نبی ہوگا، صالح ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، سیداً و حسوراً، وہ سید و سردار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کی فضیلت کے ساتھ، نام کے ساتھ ملائکہ نے خوشخبر سنا دی. قال یا ربی انا لک، پروردگار یہ انا یکون لی غلام، پروردگار مجھے کس طریقے سے بیٹا پیدا ہوگا. وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری زوجہ تو ویسا بھی بانجھ ہے، بچہ دینے کے قابل نہیں ہے. نہ بیوی کے اندر بچہ دینے کی صلاحیت ہے، نہ میں اس کے قابل ہوں کہ میں باپ بنوں، نہ باپ اس کے قابل ہے، نہ زوجہ اس کے قابل ہے، یہ بیٹا کہاں سے آئے گا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. آواز آئی، اے زکریا، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زکریا کو بڑھاپے کے اندر جہاں خود نا امید ہے اس کے باوجود اللہ نے بیٹا دے دیا. وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی اللہ مریم کو موسم کے بغیر پھل دیا اور حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے کے اندر یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا. پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے، اور اس کے بعد مریم کے پاس ملائکہ آ کے کہتی ہے کہ ان اللہ یبشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ مسیح عیسی ابن مریم، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، وہ مریم کا بیٹا ہوگا. پھر وہی آواز ہے، مریم بھی یہی کہتی ہے، یا رب انا لا یکون لی، پروردگار یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے ولد ہو، ولم یمسسنی بشر، اور کسی انسان نے مجھے چھویا تک نہیں ہے، کسی مرد کے ساتھ میں نزدیک بھی نہیں گئی ہوں، اس کے باوجود بھی بیٹا کہاں سے ہوگا. پھر وہی آواز آئی، قال کذلک اللہ یفعل، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے خلق کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے تو بغیر باپ کے بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے. عزیزان محترم، یہ واقعات میں دو منظر میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک سامنے کوئی منظر آ جائے کہ ظاہری طور پر موسم کے بغیر پھل ناممکن ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں کوئی شے ناممکن نہیں ہے. اصلا ظاہری طور پر بڑھاپے کے اندر اولاد پیدا ہونا ناممکن ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے تو کوئی شے ناممکن نہیں ہے. باپ کے بغیر پیدا ہونا ظاہری لحاظ سے ناممکن ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ناممکن نہیں ہے. یہ ممکن اور ناممکن مخلوقات کے لحاظ سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شے لا ممکن نہیں ہے. اصلا اگر وہاں اسباب نہیں ہے تو اسباب کو جمع کرنے والا پروردگار ہے، اگر اسباب جمع ہے تو اسباب کو ختم کرنے والا پروردگار ہے عالم. ایک بلند آواز سے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو. اب میں ہوں کچھ اور منازل کی طرف آپ کے سامنے، اور ایک دعا جو سب کو یاد ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جناب آدم اور حوا دونوں جنت کے اندر بیٹھے ہیں، درخت کے ساتھ نزدیک جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اس منع کو علمی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ امر مولوی نہیں ہے، امر ارشادی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر اس درخت کے سامنے جاؤ گے تو میں تو کوئی سزا، خدا کہتا ہے میں تو کوئی سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر اس درخت کو کھاؤ گے تو جنت کا لباس خود بخود اتر جائے گا، تمہارا عمل خود تمہارے لیے سزا ہے. اس کو کہتے ہیں امر ارشادی. امر مولوی امر ارشادی کا فرق یہ ہے
کہ امر ارشادی مثال کے مثلا ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا گلا خراب ہے تو آپ کھٹی چیزیں نہ کھائیں، آپ کو کھٹی چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے، آپ کو ٹھنڈی چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ ڈاکٹر نے تو منع کر لیا ہے، لیکن ہم نے جا کے تنہائی کے اندر جا کے کھٹی چیزیں کھا لی اور ٹھنڈی چیزیں بھی کھا لی، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر آ کے ہمیں سزا نہیں دے گا، ہمارا عمل خود ہمیں سزا دے گا۔ یہ امر ارشادی کہلاتا ہے، ایک قسم کا مشورہ ہے یہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے نزدیک جانے سے خدا نے منع کیا تھا، یہ امر مولوی نہیں تھا، گناہ شمار کر امر ارشادی تھا۔ بہرحال شیطان نے خیرخواہ بن کے آیا، ہمدرد بن کے آیا، اور آدم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ درخت کھانے سے تمہیں کیوں منع کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا اس لیے منع کیا ہے کہ اگر یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں، کیونکہ آدم کو پتہ تھا کہ مجھے زمین پہ بھیجا جائے گا اور تم ملک بن جاؤ گے۔ بہرحال اس کو لالچ دے کے پھر وقاسمہما، پھر قسمیں بھی کھائی اس نے، شیطان نے قسم بھی کھائی، لالچ بھی دیا، طمع بھی دیا، اور حضرت آدم نے وہ درخت کا میوہ کھا لیا، اور جیسا ہی درخت کا میوہ کھا لیا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ جیسا ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا، ترک اولا کا، امر ارشادی کے، مشورہ الہی کے خلاف ورزی کا احساس ہوا اور اس کے انجام کا پتہ چلا، تو قرآن کہتا سورہ اعراف، قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ اعراف۔ قالا، حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں نے یک زبان ہو کے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اچھا، ایک نکتہ اور بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کریم کے اندر جتنی دعائیں ہیں، کم سے کم میرے ذہن میں جتنی دعائیں ہیں، اس سب کا لفظ شروع ہوتا ہے ربنا سے، یا ربی سے، رب حب لی، ربنا اغفر لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آپ کو خود اندازہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر دعاؤں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ رب کے اندر کوئی خاص خصوصیت ہے؟ بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی نے گاڑی بنائی ہے، تو یہ گاڑی بننے تک تو وہ بنانے والے کا محتاج ہے، بننے کے بعد اس کا محتاج نہیں ہے، دوسرا گاڑی چلا سکتا ہے۔ موبائل ہے، بنانے والے نے موبائل بنایا ہے کہ موبائل بنانے تک تو وہ خالق کا محتاج ہے، بنانے والے کا محتاج ہے، لیکن بن گیا پھر خالق چھوڑ دے، آپ خود چلا سکتے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جو چیزیں انسان بناتا ہے یا خدا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو بنانے کے بعد خالق کا محتاج نہیں رہتا ہے، اور ایک صفت وہ ہے کہ جو ہمیشہ خالق کا محتاج رہتا ہے، خالق سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتا ہے، اس کو رب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کے لیے رب کا لفظ اس لیے استعمال کرتے، پروردگار صرف ایسا نہیں ہے کہ تو نے ہمیں خلق کیا ہے، بلکہ تو ہمارے جسم کی بھی تربیت کرنے والا ہے، ہماری روح کی بھی تربیت کرنے والا ہے، ہمارے ضمیر کی بھی تربیت کرنے والا ہے، تو ہمارا رب ہے، ہر مرحلے میں ہم تیرے محتاج ہیں۔ اصلا اس لفظ رب کو استعمال کرنے کا یہ فلسفہ ہے۔ دعاؤں کے اندر لفظ رب کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں تو تیرا محتاج ہوں، تو میرا رب ہے اور میں مربوب ہوں، اور وہ رب کا محتاج ہوتا ہے۔ ربنا احتیاج کو سمجھاتا ہے، محتاج ہونے کو سمجھاتا ہے، لہٰذا دعاؤں کے اندر لفظ رب زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، جو ہم آپ سے کبھی بھی یعنی غیر بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، ہر لمحہ ہم تمہارے محتاج ہیں، ہر دل کے دھڑکن کے لیے ہم تیرے محتاج ہیں، خون کے ایک ایک حرکت کے لیے ہم تیرے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے لیے ہم تیرے محتاج ہیں، ہوا کے لیے ہم تیرے محتاج ہیں، سورج کے حوالے سے ہم تیرے محتاج ہیں، غذا کے لیے ہم تیرے محتاج ہیں، آنکھوں کی بینائی کے لیے ہم تیرے محتاج ہیں، قوت سماعت کے لیے، ہر لحاظ سے ہم تیرے محتاج ہیں۔ تو ہمارا فقط خالق نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے، ان تمام کا خیال رکھنے والا ہے اصلا۔ تو ایک سوال کا جواب جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رب کیوں استعمال ہوتا ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ اب اس کے بعد کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار گناہ کر کے، غلط کر کے کسی اور پر ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اصلا۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے اس میں خدا کا نقصان نہیں ہوتا ہے، بندے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی بنیاد انسان کو کمال کی طرف لے جانا ہے۔ نماز روزے کا فلسفہ انسان کو کامل بنانا ہے، نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کا نقصان خدا کو نہیں ہوتا ہے، خود بندے کو ہوتا ہے۔ لہٰذا عبادات کے معاملے کے اندر بھی نقصان خود اٹھاتا ہے۔
اخلاق کے معاملے کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر انسان اخلاق نہیں ہوتا انسان کے اندر، انسان اخلاق کے مالک نہیں ہوتا ہے، تو نقصان جس پر آپ بد اخلاقی کرتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے، بد اخلاق خود کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں کسی سے، میں نے آپ سے حسد کرنا شروع کر دیا، تو میرے حسد کرنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے، خود میرا شوگر بڑھ جاتا ہے، خود میرا پریشر بڑھ جاتا ہے، خود میرے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو موٹا ہوتے ہوئے دیکھ کر میں اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا ہوں، میں خود ذلیل ہو جاتا ہوں۔ گناہوں کا محور یہ ہے، خطاؤں کا محور یہ ہے کہ دوسرے پر ظلم نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ پر ظلم ہو جاتا ہے اصلا۔ یا اس کو میں اور آسان کر دوں، فرض کر لے کہ میں نے آپ پر ظلم کر لیا، کیا مطلب میں نے آپ کا مال چھین لیا، میں نے آپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، تو کیا آپ پر ظلم ہوا؟ نہیں، آپ پر ظلم نہیں ہوا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ قیامت کے دن آپ مجھ سے پیسے نہیں لیں گے، آپ میری نمازیں لیں گے، آپ میرے روزے لیں گے، میری نیکیاں آپ لے لیں گے، میں نے آپ پر ظلم نہیں کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اصلا۔ لہٰذا ظالم جو ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ درس دیتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار اگر تو ہمیں جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم نے دعا کا ایک بہترین انداز، جو ہمارے بہترین باب ہے، مہربان باب ہے، پہلا نمبر کا جو باب ہے، اس نے بہترین دعا کا ایک انداز سکھایا، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خود نقصان میں ہو جائیں گے، نقصان ہمارا ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوتا ہے اصلا۔ اچھا، تو ایک مطلب تو ہوگا، میرے پاس میرے مطالب تو بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم بہت کم ہے، لیکن میں ان چیزوں کو بتانا چاہوں گا جو کم بیان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ربنا، رب، لفظ رب استعمال کرنے کی ایک وجہ، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کا ایک طریقہ۔ دیکھیں، ایک لحاظ سے ترک اولا ہے، جو بھی ہے آدم سے بھی ہوا، اور اس کے مقابلے میں شیطان ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس سے بھی غلطی ہوئی، تو وہاں سے دو راستے متعین ہوئے۔ آدم سے غلطی ہوئی، فوراً توبہ کی، وہ آدم کی پیروی کی علامت ہے، یعنی آج ہمارے لیے راستے دو متعین ہوئے شروع سے۔ آدم سے غلطی ہوئی، فوراً توبہ کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور خدا سے توبہ کی اور مقام حاصل کیا، دوبارہ بلندی پہ چلے گئے۔ یہ ہے آدم زاد ہونے کی دلیل، یہ ہے آدم کی پیروی ہونے کی دلیل، یہ ہے اپنے آبا و اجداد کی سنت پہ چلنے کی دلیل کہ غلطی ہو جائے تو انجام کو دیکھ کر فوراً توبہ کر لینا، یہ آدم کی سنت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں شیطان کی سنت ہے، پہلے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تو میں سب کو اغوا کروں گا، ایک کے بعد دوسری غلطی، دوسرے کے بعد تیسری غلطی کرنا، یہ شیطان کی سنت ہے اصلا۔ یہ دو سنتیں ابھی بھی جاری ہے کہ انسان سے غلطیاں تو سرزد ہو جاتی ہے، جب انسان سے غلطیاں جب سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرے، تو یہ آدم کے پیروکار ہونے کی دلیل ہے۔ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرے، دوسری غلطی کے بعد تیسری غلطی کرے، تو یہ شیطان کے پیروکار ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سنت شروع سے متعین ہو چکی ہے اصلا۔ اب آتے میں دوبارہ پہلے والی آیت سے ایک مطلب اور بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا۔ کیا کہا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کرے۔ دو لفظ استعمال ہوئے، ایک یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دے، دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے۔ علماء فرماتے یہ لفظ کیا تکرار ہے؟ کہا تکرار نہیں ہے۔ پہلے لفظ کے ذریعے خدا سے یہ طلب کیا جا رہا ہے کہ پروردگار ہمیں سزا سے درکنار کرے، یعنی ہمیں سزا نہ دے، وہ ہے عفو، کہ ہم سے جرم تو سرزد ہوا ہے لیکن اس کی سزا نہ دے دے، یہ ہے عفو۔ اور مغفرت کیا ہے؟ مغفرت یہ ہے پروردگار صرف سزا سے بچانا کافی نہیں ہے، صرف سزا نہ دینا کافی نہیں ہے، اگر فرشتوں نے دیکھا ہے تو ان کے ذہن سے مٹا دے، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے تو اس سے بھی مٹا دے، جہاں جہاں آثار گناہ ہے وہ آثار کو بھی مٹا دے، یہ مغفرت ہے اصل۔ تو خدا سے دونوں طلب کرنی چاہیے، خدا سے عفو بھی طلب کرنا چاہیے، پروردگار مجھے عذاب سے نجات دے دے، اور خدا سے مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار صرف عذاب سے نہ بچائے، اس کے آثار سے بھی بچائے۔ اصل آثار گناہ رہ جاتا ہے،
آثار سے بھی، نامہ اعمال میں بھی کوئی آثار گناہ نہ ہو. فرشتے نے اگر یاد رکھا ہے تو اس کے ذہن سے یا اس کے دل سے بھی نکال دے کہ وہ یاد ہی نہ ہو. اگر اس جگہ، یہ جگہ کو پتہ ہے میں نے گناہ کیا ہے، اس جگہ کے ذہن سے بھی یا اس کے خیالات سے بھی نکال دے کہ قیامت میں میرے خلاف گواہی نہ دے. آثار کو مٹانے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ ہے مغفرت. پھر اور ایک مطلب آپ کے سامنے بیان کروں. استغفار آپ کرتے ہیں، اور ماہ شعبان میں، ماہ رجب میں آپ استغفار کرتے تھے، تو استغفار کرے تو 70 دفعہ کرے، 100 دفعہ استغفار کرے، تو یہ کس طریقے سے کرے؟ اتنے استغفار کیوں کرے؟ تو اس کا ایک وجہ میں آپ کے سامنے بتا دوں، ٹائم کم ہے. ایک وجہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ خیال کرے کہ پروردگار میں تو سراپا گناہ گار ہوں، میں تو اس سے معافی طلب کرتا ہوں. کس کے اوپر؟ وہ گناہ جو میں نے زبان سے کیا ہے، وہ خود 40 سے اوپر ہے. سب سے پہلے آپ نیت کریں گے پروردگار یہ جو میں نے زبان سے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اتنے گناہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر. اجازت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ استغفار کے وقت دعا کریں گے پروردگار وہ گناہ جو میں نے زبان سے کیا ہے اس پر معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب. جتنے گناہ آپ کو یاد آئے گا اس کی معافی. اس کے بعد پھر نیت کرے کہ پروردگار صرف زبان سے تو میں نے گناہ نہیں کیا ہے، آنکھوں سے بھی گناہ کیا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کے اوپر اللہ سے معافی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار صرف ان دونوں سے نہیں، میں نے کان سے بھی گناہ کیا ہے، حرام چیزیں سنی ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی. کیونکہ حضرت آدم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اعتراف کرے اللہ کے سامنے. اعتراف کرنے سے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے اعتراف کرے، خدایا میں نے کان سے گناہ کیا ہے، اس کے اوپر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اچھا، اس کے بعد آپ آگے بڑھنے کے بعد کہیں گے پروردگار یہ سارے گناہ جو ہم سے، اس کے بعد استغفر اللہ کی نیت کریں گے پروردگار وہ گناہ جو میں نے انجام دیا ہے اور میں بھول گیا ہوں لیکن تو نہیں بھولتا اصلا، وہ سارے گناہ جو میں کر کے بھول گیا ہوں اس کی معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب. یہ سب کے سب مغفرت کا محتاج، یہ سب کے سب مغفرت چاہتا ہے ہم سے. اس کے بعد آپ دعا کریں گے، استغفار کریں گے پروردگار بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، گناہ سرزد نہیں ہوا لیکن کوشش ضرور کی ہے، اس کے اوپر بھی معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ. ایک معافی کا سلسلہ وہ. اور اس کے بعد پھر اور آگے اگر آپ پہنچے ہوئے آدمی ہے تو نیت کریں کچھ چیزوں کے بارے میں نے سوچا ہے اور ارادہ کیا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، دل میں نے سوچا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی معافی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بلکہ اگر آپ پہنچے ہوئے آدمی ہے تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اگر آپ کے دل کے اندر ہے اور یقیناً ہے، اس میں شک نہیں ہے، تو آپ یہ کریں گے پروردگار یہ نماز کوئی نماز ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے، اس نماز کے اوپر میں معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب. نماز کے اندر خیالات کہیں اور ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ جب تک لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تک تم مست ہو اور جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا پڑھتے جا رہے ہو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. تو صرف انسان شراب کے اندر تو مست نہیں ہوتا ہے، کبھی خیالات میں مست ہوتے ہیں، کبھی کاروبار کے اندر مست ہوتا ہے، کبھی اور خیالات کے اندر. یہ بھی مستی ہے دیکھیے، شراب کی مستی کے علاوہ ہے. خلاصہ ہماری اپنی عبادت کے اوپر کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ ایسا قابل نہیں ہے کہ اس کائنات کے اس خالق کے سامنے پیش کیا جائے جو اس کائنات کا خالق ہے. لہٰذا ہم تو استغفار کے اتنے محتاج ہے، گناہوں کے علاوہ اپنی عبادت کی کوتاہی پر خدا سے معافی مانگنی چاہیے. اور پھر آخری جملہ، عبادت اپنی جگہ پر کہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر. یہ جو ہم استغفار خدا سے کرتے ہیں، یہ توبہ جو ہم خدا کی بارگاہ میں کر استغفار کر، ہمارا استغفار خود استغفار چاہتا ہے. یہ کوئی توبہ ہے جو میں کر رہا ہوں، استغفار تو وہ ہے جو کر رہے ہیں. استغفار کے اوپر یہ استغفار خدا کے ساتھ کہیں مذاق نہ ہو رہا ہو، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفار اور عفو تمام دعاؤں کے اندر موجود ہے اور حضرت آدم کی اس دعا کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کے قصے کی طرف بھی آپ کا ذہن عالیہ کو متوجہ کروں گا، پھر ایک واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ٹائم ختم ہو گیا ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ جو آپ نماز غفیلے کے اندر پڑھتے ہو، کیا ہوا تھا کہ جناب حود علیہ السلام شکم ماہی کے اندر چلے گئے. جانے کے بعد کیا کہا؟ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، معدے کی تاریکی. خدا کہتا ہے ظلمات کے اندر بیٹھ کر
بہت ساری تاریکیوں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے آواز دی. کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اقرار کیا کہ پروردگار تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو پاک و منزہ ہے کہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اقرار کیا فقط، سبحانک تو پاک و پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین میں ہم خود جو ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. تو خدا فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے جناب ہود علیہ السلام کی آواز کو سنی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، سمندر کی مصیبتوں سے بچایا، خشکی کے مصیبتوں سے بھی بچایا. پھر خدا کہتا ہے کہ یہ صرف حضرت ہود کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہر اہل ایمان کو ہم اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں. اصلا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ادعونی استجب لکم، یہ بھی خدا کا وعدہ ہے، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور یہ بھی خدا کا وعدہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، ہم سمندر کی مصیبتوں سے بھی تمہیں بچائے گا اور خشکی کی مصیبتوں سے بھی تجھے بچا دے گا. یہ ہے. اور آخر میں 2 واقعے کم سے کم یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں گے. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک شخص نے سنا کہ آپ جیسے ایک صاحب حیثیت نے جو ہے کچھ مال غریبوں کے لیے رکھا ہے. تو وہ آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے غریبوں کے لیے کچھ مال وقف کیا ہے اور دینا چاہتے ہیں. وہ صاحب حیثیت نے کہا کہ ہاں میں نے مال تو رکھا ہے، یہ تو نے صحیح سنا ہے، لیکن میں نے ان غریبوں اور فقراء کے لیے یہ مال مخصوص کیا ہے جو نابینا ہو، جن کو نظر نہ آتا ہو، جس کی آنکھیں نہ ہو، ان کے لیے میں نے یہ مال مخصوص کیا ہے. الحمدللہ آپ کی تو آنکھیں ہیں، اس لیے آپ کو میں نہیں دے سکتا ہوں. یہاں تک تو بالکل واضح ہے. اب یہ جو فقیر جو اس کے دروازے پہ آیا تھا اور اس کو یہ جواب ملا کہ تمہاری تو آنکھیں ہیں اور میں تو نابینا افراد کے لیے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے لیے مال رکھا ہے. اس نے سر جھکا کے کہا اے شخص، کائنات کے اندر سب سے بڑا نابینا تو میں ہی ہوں جو کریم کا دروازہ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آیا ہوا. یہ ہے اصل، ہم نابینا ہے، کریم کا دروازہ نظر نہیں آیا، تیرے دروازے پہ آیا. دنیا کے اندر مجھ سے بڑا نابینا کون ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا پیغام ہے. اور ایک پیغام دے کے واقعہ بیان کر کے، واقعہ بچوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے یاد رکھنا. کہا جاتا ہے کہ میں 4-5 نکات اس وزیر کے جملے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ایک بادشاہ نے کسی کو وزیر بنایا. وزارت تو بہت اچھی چیز ہے، وزارت ملی. آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ وزارت چھوڑنے کے لیے کیا کیا ڈرامے مچاتے ہیں، کیا کتنی کشش ہے اس میں، عزت اولاد سب کو خطرے میں ڈال دیتا ہے وزارت کے لیے. یہ عجیب وزیر تھا کہ بادشاہ نے اس کو وزیر بنایا، دوسرے دن غائب ہو گیا، وزارت چھوڑ کے غائب ہو گیا. وہ بادشاہ کو عجیب لگا کہ لوگ تو وزارت کے لیے مرتے ہیں، یہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا. تلاش کرتا رہا. بہت اہم واقعہ، کم سے کم میں اس پہ متاثر ہوتا ہوں اس واقعے کو پڑھ کے. تلاش کرتا رہا. اچانک اس بادشاہ کا اس وزیر سے ملاقات، اچانک متصادم اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا تم نے ہماری وزارت کیوں چھوڑی؟ تو اس وزیر نے کہا مجھے تم سے بھی ایک بڑے بادشاہ کی وہاں پہ نوکری مل گئی، اس لیے چھوڑ دیا ہم نے. یعنی یہ تو سب سے بڑا بادشاہ تھا. اس وزیر نے کہا مجھے تم سے بھی ایک بڑے بادشاہ کی نوکری ملی ہے، اس لیے میں نے چھوٹے بادشاہ کی نوکری چھوڑ دی. ہر بادشاہ تو اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتے. اس نے کہا کون سا بادشاہ ایسا ہے جو مجھ سے بڑا ہے اور وہ تمہیں وہ چیزیں جو میں نہیں دے پا رہا ہوں وہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے، تنخواہ کتنی دے رہی وہ ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے جہاں تم نے نوکری شروع کی ہے. یعنی یہ بادشاہ بیچارہ سمجھ نہیں رہے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ خدا کی عبادت میں لگ گیا تھا اصل میں. کہتا ہے کہ اس بادشاہ سے کہتا ہے کہ تم سے بھی ایک بڑے بادشاہ کے وہاں نوکری ملی تو میں نے تم جیسے چھوٹے بادشاہ کی وزارت چھوڑ دی. اس بادشاہ نے کہا کہ جہاں تمہیں نوکری ملے ہے وہ مجھ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے چند جملہ کہا، میں دیکھ کے لکھ کے لایا، وہ آپ کے سامنے کہتا ہوں. تو وزیر نے اس بادشاہ کو جس کی وزارت چھوڑ دی تھی اور خدا کی بندگی کی طرف چلا گیا تھا، اس نے چند جملے کہا، وہ بہت اہم، مجھے کم سے کم اچھا لگتا ہے. اس وزیر نے کہا جب تک میں تمہارے دربار میں تھا تم کھاتے رہتے تھے، ہم دیکھتے رہتے تھے. اب ہم ایک ایسے بادشاہ کی نوکری پہ چلے گئے ہیں، خود کھاتا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں کھلاتا ہے.
دنیا کے جس بادشاہ کی نوکری کریں گے خود کھاتا رہتا ہے، بچا ہوا ہے تو دوسرے کو دیتا ہے۔ اب میں ایک ایسے عظیم بادشاہ کی نوکری پہ لگ گیا ہوں، عبادت پہ اس کے دربار میں پہنچا ہوں، وہاں بادشاہ خود کبھی کچھ نہیں کھاتا ہے بلکہ ہمیشہ کھلاتا ہے، بہت اہم۔ پھر کہا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب تک ہم آپ کی نوکری پر موجود تھے آپ آرام سے سوتے تھے، ہم تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اب میں ایک ایسے بادشاہ کی نوکری پہ پہنچا ہوں، ہم آرام سے سوتے ہیں، وہ آرام سے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے بیداروں کے۔ ایسا بادشاہ ہمیں ملا ہے، بجائے کہ ہم اس بادشاہ کی حفاظت کرے، وہ آرام کرے، اس کے بجائے ہم آرام سے سوتے ہیں، غلام آرام سے سوتے ہیں، بندہ آرام سے سوتے ہیں، غلام اس کی حفاظت کرتا ہے، آقا اس کی حفاظت کرتا ہے، آقا اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ دو خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں خوف رہتا تھا کہ بادشاہ کی وزارت تو ملی ہے کہ جب یہ بادشاہ مرے گا تو کیا ہوگا۔ اب ایسے بادشاہ کی نوکری ملی ہے وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے اصل۔ اب وہاں پہ کوئی مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ تیسری خصوصیت ہے۔ کا ایک چوتھی خصوصیت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دربار کے اندر آپ آرام سے کرسی پر بیٹھتے تھے اور ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رہنا پڑتا تھا، لیکن اب ہم ایسے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، وہ 4 رکعت کے درمیان بھی 2 دفعہ مجھے بٹھاتا ہے۔ اتنا 4 رکعت کی نماز کا حکم دیتا ہے، اس 4 رکعت کے درمیان میں بھی 2 دفعہ بیٹھنے کی مجھے اجازت دیتا ہے۔ اتنا کریم بارگاہ ہے۔ اچھا، 5واں انہوں نے یہ بتا دیا، بس یہ آخری ہے، آپ کے سامنے تمام کر رہا ہوں، کہ جس بادشاہ کی مجھے نوکری ملی ہے وہ تم سے بہت زیادہ کریم بادشاہ ہے۔ کہا کیسے؟ تمہاری وزارت کے اندر ہمیشہ ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے غلطی ہو جائے تو تم مجھے سزا نہ دے۔ اب میں ایسے کریم بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں کہ وہاں غلطی ہونے کے باوجود بھی یقین ہے کہ وہ مجھے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے۔ اس کے جملے کے اندر تو یہی ہے کہ وہ سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ نہ فقط سزا نہیں دیتا ہے بلکہ جو سزا کا مستحق ہے وہ جب آتا ہے تو معاف کرتا ہے۔ بس آخری جملہ، نہ فقط معاف کرتا ہے، بس آخری جملہ، اس سے زیادہ میرے پاس جملے بھی نہیں ہے، کہ ایک ایسے کریم بارگاہ میں پہنچا ہوں وہاں توبہ کرنے والوں کو فقط معاف نہیں کرتا ہے بلکہ اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا ہے، محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے کریم بارگاہ کے اندر پہنچا ہوں، لہٰذا تمہاری وزارت میں نے چھوڑ دی ہے۔ میرے خیال میں ٹائم سے زیادہ میں نے لے لیا۔ بہرحال آپ کے پاس دعا کے بارے میں کچھ سوال اگر آپ کے ذہن کے اندر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ابھی بھی تھوڑا ٹائم 5-10 منٹ موجود ہے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے برداشت کیا مجھے۔ کوئی 5 منٹ ہے، وہ سوال ہے تو کوئی سوال بھی نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی خاص سوال ہے؟ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارے استاد کا جملہ ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا سب کچھ سمجھ میں آیا ہے یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ سوال نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ کے اندر، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمالکم فیہ مقبولہ ودعاؤکم فیہ مستجاب، دعائیں مستجاب ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے سب سے پہلے تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، تیری عبادت و مناجات میں جو لذت ہے اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو افراد اس درس کے انعقاد کے لیے خدمتیں انجام دیتے ہیں سامنے پیچھے سے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ جو لوگ شریک ہو جاتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ جو اس ادارے کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مولا و آقا کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔